اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی جیسا اہم فریضہ جس کو سنت ابراہیمی سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء کہلاتے، یہاں تک کہ ہمیں جو درود پاک حضور نے عطا فرمایا اس درود کا نام بھی درود ابراہیمی ہے، اور اللہ نے بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، اپنا گہرا دوست۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی جان سے بھی آپ کا امتحان لیا، مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تولا، آزمائش لی۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے حنیفہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ حنیفہ کہتے ہیں ہر باطل سے جدا، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، آزر جو تھا یہ بت پرست تھا۔ وہ راستے میں نالا آیا گندے پانی کا، آپ اس میں ڈبوتے جاتے اور کہتے جاتے یہ بت ہیں، یہ خدا ہے، جس نے لینا لے لو۔ اب ان کے ہاں جو ہے وہ ہر سال میلہ لگا کرتا، خانے میں داخل ہوئے، آپ نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے ہر ایک بت کا، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کی آنکھیں، کسی کا سر آپ جدا۔ حضرات ذی وقار، ماہ ذوالحج شریف کی آمد ہے، جس میں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے اس کی بارگاہ میں حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی جیسا اہم فریضہ جس کو سنت ابراہیمی سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا موضوع سخن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء کہلاتے، آپ کو انبیاء کا جد، دادا کہا جاتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب یاد فرماتے تو حضور فرماتے انا دعوت ابراہیم، لوگوں میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ فرمایا میں اپنے جد الانبیاء کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بارہا مرتبہ فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں جو درود پاک حضور نے عطا فرمایا اس درود کا نام بھی درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح اللہم بارک۔ تو گویا حضرت ابراہیم کے ذکر کو زندہ رکھنا مقصود، تو اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اب حضور فرما سکتے تھے میری سنت ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے، بار بار آپ کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، اپنا گہرا دوست۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جس کے ساتھ یاری بڑی پرانی ہو، گوڑا جو دوست ہو، جس کے ساتھ یاری جو ہے بہت گہری ہو، بہت دور کی ہو، بہت پہلے کی ہو اور بہت پھیلی ہوئی ہو، بہت محبت بھری ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل ایسے نہ بنے، بلکہ اللہ نے امتحانات بھی اسی طرح کے لیے، یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھ
رکھیا جاندہ ہے نال اگاں دے لگ. فرمایا کہ یاری اگر اتنی بڑی تھی تو پھر آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کچھ اس طرح کے ہوئے. اللہ نے حضرت ابراہیم کی جان سے بھی آپ کا امتحان لیا کہ اپنی جان پیاری ہے یا اللہ سے زیادہ پیار ہے. مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تولا، آزمائش لی، امتحان لیا. اور تیسرا اولاد کے اعتبار سے، کیونکہ اولاد جو ہے نا وہ والدین کی ایک قسم کی جو ہے وہ ایک باؤنڈری، ریڈ لائن ہوتی ہے. والدین باقی جو ہے ہر بات مان لیتے ہیں لیکن اولاد کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ وہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اولاد کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب گزرے. وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اپنے وطن سے پیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن کے اعتبار سے بھی امتحان لیا گیا کہ ابراہیم اپنے اس وطن کو، آباء و اجداد کی زمینوں کو، سب کو خیر باد چھوڑ کر جو ہے کہہ کر تم جو ہے ایک اور علاقے میں آباد ہو جس کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان چاروں اعتبار سے اللہ نے امتحان لیا. حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب رہے تو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک تو اس میدان میں جو ہے آپ سر فہرست ہیں، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو توکل تھا اللہ کی ذات پر، جو یقین کامل تھا، جو آپ کی استقامت تھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، وہ استقامت بھی کمال کی تھی. تو اس استقامت کی بنا پر بھی اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا علم اس وقت بلند کیا تھا جب سارے کافر و مشرک سوائے ایک کے، ایک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، یہ ایک توحید پرست تھا، باقی سارے کافر تھے، مشرک تھے. اور اس وقت کی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت کے سامنے یعنی نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے اور آپ کھڑے ہو گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا کہ اے نمرود، میں تیری خدائی پر جو ہے ٹھوکر مارتا ہوں، میں اللہ کو خدا مانتا، میں تجھے کچھ بھی نہیں مانتا، میں تجھے کچھ بھی نہیں جانتا، تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب ہی سب کچھ ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی حیات کا پروردگار ہے اور وہی پالنے والا ہے. اس کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی سیرت مبارکہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی اجلی. اللہ نے بار بار فرمایا کہ وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہر حق کی طرف مبذول ہونے والے اور باطل سے کٹ جانے والے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے حنیفہ کا لفظ استعمال فرمایا. حنیفہ کہتے ہیں ہر باطل سے جدا، حق کے سامنے جھک جانے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف. جو باطل سے منہ موڑ لے، جو باطل ہے، جو جھوٹا ہے، جو سرکش ہے، جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس سے منہ موڑنے والا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکنے والا یعنی حق کی تائید کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہی فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین حنیف کے ماننے والے تھے، جو ہر باطل سے جدا تھا اور ہر حق کے راستے کے متلاشی، جس کا بھی وہ راستہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم اسی راستے پر گامزن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے معاذ اللہ، نہ آپ عیسائی تھے، نہ آپ مشرک تھے، بلکہ موحد تھے، توحید پرست تھے، مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ آپ اٹھائیے. حضرت ابراہیم کے والد مبارک کا نام جو ہے وہ حضرت تارخ ہے. اکثر لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنی ہی تحقیق کی بنا پر جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ آزر کہلاتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا. آزر جو تھا یہ بت پرست تھا. یہ میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، یہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں. حضرت ابراہیم کے والد ماجد کا نام حضرت تارخ تھا. وہ توحید پرست تھے، وہ موحد تھے. یہ جو آزر تھا نا،
قرآن نے بار بار اب کا ذکر استعمال فرمایا۔ عربی گرامر میں اب جو ہے وہ چچا کے نام پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں تائے ابو کہا جاتا ہے، وہ تائے ابو اب والد تو نہیں ہے نا، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ والد کا بھائی ہے تو اس کو تائے ابو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے بھی ذکر فرمایا لی ابی ہی، یہ کہہ کر ذکر فرمایا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد معاذ اللہ جو ہے وہ توحید کو ماننے والے نہیں تھے بلکہ مشرک تھے، بلکہ حضرت ابراہیم کے یہ چچا تھے جن کا نام آزر تھا، یہ بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال آپ کے بچپنے میں ہو گیا تو کفالت انہی کے پاس، یہ چونکہ جو ہے وہ مشرک تھے، ان کا کاروبار یہی ہوا کرتا تھا، یہ بتوں کو بناتے تھے اور پھر جو ہے جا کر بیچ آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتداءً ان کا انکار کیا، یہ نہیں کہ آپ ابتدا میں ان کے پیروکار تھے معاذ اللہ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کے ڈٹے ہوئے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا رب یہ نہیں، میرے رب جو ہے یہ بت نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ ایک مرتبہ چچا نے کہا بھی چلو یہ بتوں کو بیچنا ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے جاتے، وہ راستے میں نالا آیا گندے پانی کا، آپ اس میں ڈبوتے جاتے اور کہتے جاتے یہ بت ہیں، یہ خدا ہے، جس نے لینا لے لو۔ حضرت ابراہیم کے چچا نے دیکھا تو کہا کہ ابراہیم یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، گندے پانی میں تم ڈبوتے ہو پھر بیچتے ہو۔ کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح چچا، تمہاری عقل ماری گئی کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ماننے والوں کی کاہے کو کرے گا، کیا اس کو خدا کہتے ہیں؟ تو فرمایا یہ خدا نہیں، خدا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، وہی جو ہے وہ سب کو پالنے والا، اس کو کوئی پالنے والا نہیں، سب کو اسی کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اور خدا کہتے ہیں خود آنے والے کو، وہ جس کو لایا جائے اس کو خدا نہیں کہتے۔ یہ بتوں کو تو اپنی طرف سے بناتے ہیں، انہی کو پیدا کرتے ہیں، پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین ابراہیمی، جس میں صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب سرے سے آپ ان کے منکر تھے۔ اب ان کے ہاں جو ہے وہ ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، میلہ جب لگتا تھا لوگ جو ہے وہ اپنی پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر جو ہے وہ میلے پر جایا کرتے تھے اور سارے کا سارا علاقہ جایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ موقع غنیمت جانا، آپ نے کہا کہ یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر میں ان کے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بتوں کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، جب وہ چلے گئے وہ سارے علاقے والے دیہاتی وہ لوگ وہ میلے کی طرف جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم اس بت خانے میں داخل ہوئے، آپ نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے ہر ایک بت کا، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کی آنکھیں، کسی کا سر آپ جدا کرتے گئے کرتے، یہاں تک کہ سب کا جو ہے آپ نے جو ہے ستیہ ناش کر دیا۔ اب ایک بڑا بت باقی تھا، آپ اس کو بھی مار سکتے تھے لیکن آپ نے حکمت عملی اپناتے ہوئے آپ لوگوں کو سمجھا، ان مشرکین کو سمجھانے کے لیے آپ نے کیا کیا، وہ کلہاڑا جو ہے اس کے سر پر رکھا، آخری بت جو بڑا تھا سردار تھا اس کے سرہانے رکھا اور آپ واپس آ گئے۔ اب جب وہ اپنے میلے سے عیش و عشرت سے واپس آئے تو انہوں نے کہا ذرا پوجا پاٹ بھی کر لیں، گناہ اتنے کر لیے ہیں تو ذرا جو ہے پوجا پاٹ بھی ہو جائے۔ تو وہ جب آئے تو حالت ہی نہیں تھی، وہاں تو قیامت برپا تھی، وہاں تو کسی کی ناک نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، وہ سارے خدا جو تھے ان کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ تو وہ بڑے جو ہے آپس میں بڑے شرمندہ ہوئے اور بڑے لال پیلا ہوئے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حشر کر دیا۔ اب سب کے ذہن میں یہی بات آئی کہ ایک شخص ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہو نہ ہو اس کا یہی کام ہو، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کا مخالف ہے۔ اب سب نے جو ہے آپس میں پلاننگ کی، نمرود کے پاس گئے، نمرود نے کہا جاؤ بلا لاؤ ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ہاں بتاؤ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، قال کبیرہم، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، کیونکہ جو کرینہ ہے وہ ظاہری جو صورتحال ہے وہ یہی بتلاتی ہے کہ اس کے کمر پر جو ہے وہ کلہاڑا کھڑا ہے، بھئی اسلحہ اس کے پاس تھا، اس نے باقی سب کو بھون دیا، بھی تم کون خدا ہوتے ہو، خدا تو صرف میں ہی ہوتا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، لہذا تمہارے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے سب کو جو ہے ان کا کلا کما کر دیا اور
اس کے پاس اسلحہ تھا، تو چونکہ جس کے پاس پاور ہو وہی ہوتا ہے سب کچھ، جیسے آج کل ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ اس بڑے سے پوچھو، اس سے تشویش کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ما ہؤلاء ینطقون، کیا یہ کلام کر سکتے ہیں؟ اے ابراہیم تم بھولے ہو، بھلا یہ بھی بتا سکتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا نا کہ اے ابراہیم بتاؤ یہ بھی کلام کر سکتے ہیں، ارے یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنی بپتا بھی بیان نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جلال میں آئے، اور اللہ نے جو توحید کی قوت آپ کو عطا فرمائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے نمرود کے سامنے۔ یہ ایک توحید گو تھا، سبحان اللہ، یہ ایک حق بیان کرنے والا تھا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد پتہ ہے کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق ایسے جابر حکمران کے سامنے کہنا، کہ جو سب سے بڑا جابر حکمران ہو اس کے سامنے سچ بات کہہ دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ افضل جہاد یہ ہے، وہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جہاد کو اپنانے والے ہیں۔ آپ نے اس وقت اس جابر حاکم کے سامنے، نمرود جس کی خدائی کا نکارہ بج رہا تھا، آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے لوگو تم پر اف ہے، افسوس ہے تم پر، جو ہے وہ حیرت ہے تم پر، اگر تم یہ کہتے ہو یہ نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں تو تم پر تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر کاہے کو تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ پھر تو تمہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے، جو اپنے آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، جو اپنا بھی آپ کو بچا نہیں سکتے، تو پھر تو کاہے کو ان کی اقتداء کرنی ہے؟ فرمایا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی نا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نمرود سے مناظرہ کیا۔ نمرود وہ جاہل قسم کا انسان تھا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے ہاں اے نمرود تو خدا ہوتا ہے؟ کہا ہاں میں خدا۔ کہا نہیں تم خدا نہیں ہوتے، میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے، تم خدا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بھی خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا تو زندہ بھی کرتا ہے، میرا خدا تو مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کس طرح؟ اس نے کیا کیا، جلاد کو بلایا کہ وہ جس شخص کو پھانسی دینی تھی اس کو بلا کر لے آؤ۔ وہ لایا گیا تو کہا کہ جا تجھے میں نے آزاد کر دی۔ پھر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اے ابراہیم دیکھو اس کو آج موت آنی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، دیکھو میں زندہ کرنے والا ہوں۔ اور ایک معصوم شخص بیٹھا تھا وہیں جو ہے ان کے درباریوں میں، تو نمرود نے کیا کیا، جلاد کو کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کہا دیکھو میں مارتا بھی ہوں، اس کو زندگی ملی ہوئی تھی، اس نے زندہ رہنا تھا، لیکن میرے حکم پر اس کو موت آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تم تو بے وقوف ہوتے ہو، یہ تو زندگی نہیں ہے، یہ تو موت نہیں ہے، زندہ کرنا جو ہے اثر نو زندہ کرنا ہے، میرا رب اس طرح زندہ کرتا ہے، اور مارنا جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس طرح جو ہے جلاد کے ذریعے تم مروا دو، بلکہ میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے مناظرانہ انداز میں آپ نے کلام کرتے ہوئے پھر آپ نے دوسری طرف جو ہے اس کی توجہ دلائی اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اے نمرود اگر تم واقعی خدا ہے تو پھر کر کے دکھا دے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا تو اس وقت اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ الرٹ ہو جاؤ۔ کس لیے مالک؟ کس لیے؟ کہا کہ نمرود تو یہ کام کرنے والا نہیں، میں مشرق سے نکالتا ہوں اور غروب جو ہے وہ مغرب سے کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے نمرود پھر تو اس طرح کر دے، مغرب سے نکال دے اور مشرق سے جو ہے غروب کر دے، میرا خدا تو اس طرح کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کے برعکس کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، جب یہ دعویٰ کیا، جب آپ نے اس کو چیلنج دیا، تو اللہ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں ذرا جو ہے الرٹ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اگر نمرود نے یہ بات پوری نہ کی اور نمرود نے کہا کہ اگر واقعی تمہارا رب جو ہے یہ سب کچھ کرتا ہے تو اپنے رب سے کہو کہ سورج کو نکال دے مغرب سے اور غروب کر دے مشرق سے، تو اے فرشتوں تم تیار رہنا، ہم سورج کو مغرب سے طلوع کر دیں گے اور مشرق سے جو ہے غروب کر دیں گے، جس طرح میرا ابراہیم کہتا جائے گا میں خدا اسی طرح کرتا جاؤں گا۔
کیونکہ میں نے ابراہیم کو جو ہے، میں نے ابراہیم کو زندہ رکھنا ہے، میں نے ابراہیم کو قوت دینی ہے، میرا ابراہیم میرا توحید پرست ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ حضرت اقبال نے اسی مقام پر کہا اگر تے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جب نمرود نے سب کچھ یہ باتیں سنی تو کہا کہ اب بات تو بننے والی نہیں، تو انسان جب بحث و تکرار سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر وہ گولی اور گالی پر آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں آخری حل یہی ہے، یا گولی لگاؤ یا پھر گالی لگاؤ۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ سارے آیان سلطنت بیٹھے تھے، انہوں نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ جاؤ اس ابراہیم کے لیے آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں جلا کر راکھ کر دو، اس کا نام و نشان مٹا دو، کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف ہو گیا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ اس نمرود کی خدائی سے ہٹ کر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنے جا رہے ہیں، تو لہذا اگر یہ کچھ ہو گیا تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت توحید کی قوت کو جو ہے اپنے سینے میں اجاگر کر کے آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ توکل کے بندے ہیں، آپ اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے، یقین کامل رکھنے والے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا کرنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بے شمار گوشے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، آج مہمان نوازی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مہمان نواز ہیں، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی مہمان نواز ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ بھی نہ ہوتا، جو بھی آتا میرے آقا خالی نہ جانے دیتے، خالی نہ جانے دیتے۔ آج سب کچھ ہوتا ہے لیکن مہمان نوازی نہیں کی جاتی۔ تو ذرا غور کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ یہ مہمان نوازی بھی خدمت خلق میں آتی ہے، یہ رفاہ عامہ میں آتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، فلاح و بہبود کا کام ہے۔ کیونکہ حضور آقا علیہ السلام سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اچھے کاموں کی نصیحت کیجئے، تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام میں پہل کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن جاؤ گے۔ سلام میں پہل کرو۔ آج ہم اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں بھی میں علامہ، میں امام صاحب تو مقتدی مجھے سلام کریں۔ بھائی صاحب تو کون ہوتا ہے، تو نے سلام کرنا ہے، سلامتی دینی ہے، سلامتی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، تم نے تو سلامتی کی دعا دینی ہے نا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا سلام میں پہل کیا، یہ نہیں کہ بڑا کہے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے اور چھوٹا کہے کہ بڑا، فرمایا سلام میں پہل کیا کرو، جو سلام میں پہل کیا گیا اجر اس کو اللہ دگنا عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت ولایت کسے کہتے ہیں، کوئی ولی بننا چاہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ تو آپ نے فرمایا اگر ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، ننگوں کو کپڑا پہنا دیا کرو، اللہ عز و جل تمہیں اپنا ولی بنا لے گا، اللہ ولی بنا لے گا۔ بتائیے کتنا آسان وظیفہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز ہیں، وہ کس طرح؟ آپ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ دسترخوان اپنا اتنا وسیع رکھتے، سبحان اللہ، یعنی ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی میں کھا لوں، آدھی روٹی مہمان کھا لے گا، تو اس سے کیا حرج ہو جائے گا؟ دو روٹیاں، ایک اپنے لیے ایک مہمان کے لیے، یہ محبت ہے، یہ مہمان نوازی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مہمان نواز ہیں، جب تک جو ہے دسترخوان پر مہمان نہیں آتا آپ کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہیں، ابھی کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بڑے پریشان حیران، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، باہر آ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کوئی جو ہے وہ بوڑھا انسان جو ہے وہ جا رہا ہے، گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم قریب گئے، کہا کہ بابا جی کھانے کا ٹائم ہے، آئیے کھانا کھا لیجیے، پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیے گا۔ اب وہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نہ اسے جانتے تھے نہ وہ حضرت ابراہیم کو جانتا تھا۔ غور کیجئے گا، سبحان اللہ۔ آج تو ہم
سلام بھی اسی کو کرتے ہیں جس کو جانتے ہوتے ہیں، جس سے مطلب ہوتا ہے، جس سے دنیا داری ہوتی ہے، رشتہ ناتا ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اسی کو بلاتے ہیں جس سے کوئی دوستی ہوتی ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، ورنہ غیر کو تو ہم بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کو لائے، سامنے اس کو بٹھایا اور آپ نے ایک لقمہ توڑ کر دیا، کہا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، کیونکہ آپ اللہ کا نام لینے والے تھے۔ اب جب اس کو کہا نا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں تو مشرک ہوتا ہوں، میں تو بتوں کا پجاری ہوتا ہوں، میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا جو ہے ماننے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اس سے فرمانے لگے، دیکھو تمہارا میرا رشتہ اور تو کوئی نہیں ہے، تم بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ، اس لیے میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، تو اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ چند لقموں کی خاطر اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان چائے کی پیالی پہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ویزے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانی ہمیں ڈکلیئر کر دو لیکن ہمیں کینیڈا کا ویزا مل جائے۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور تو کیجئے نا، آج چائے کی پیالی پر ایمان کا سودا، وہ بتوں کا پجاری تھا، اس نے کہا اے ابراہیم، یہ چند لقموں کی خاطر میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کرنے والا۔ کہا پھر تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ جاؤ، اگر اللہ کا نام نہیں لیتے تو پھر میں بھی کھانا نہیں کھلاتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی بسم اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کا نام میں نے نہیں لینا کیونکہ میں مشرک ہوتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو روانہ کیا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل آئے اللہ کا سندیشہ لے کر۔ اے ابراہیم، اللہ سلام فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتا تم نے میرے ایک بندے کو آج ناراض کر دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی کرم نوازی بھی، بندہ نوازی بھی دیکھیے، اللہ کی رحمت بھی دیکھی اپنے بندے سے۔ کہا کہ اے ابراہیم، ہمارے بندے کو آج ناراض کر دیا۔ مالک، وہ تیرا بندہ تو نہیں، وہ تجھے مانتا بھی نہیں تھا، وہ تیرا بندہ کاہے کو؟ مالک، وہ تیرا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بتائیے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک بوڑھا شخص تھا، کچھ 70-80 کی عمر ہوگی۔ کہا اے ابراہیم 70-80 برس ہو گئے، وہ ہمیں مانتا بھی نہیں لیکن ہم اس کو کھلاتے جا رہے ہیں۔ اے ابراہیم تم ایک وقت کا کھانا اسے نہیں دے سکتے تھے؟ اے ابراہیم ایک وقت 70-80 برس ہو گئے، ہم اس کو صبح بھی کھلاتے ہیں، شام کو بھی کھلاتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارا منکر ہے لیکن ہم رزق تو دیتے ہیں نا، اور تم نے رزق اس سے لے لیا۔ اے ابراہیم جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ حضرت ابراہیم سرگرداں ہیں، باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پہاڑی پر چڑھ رہا ہے۔ آپ جلدی جلدی چل کر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بابا آؤ کھانا تو کھاتے جاؤ، اس کے بعد چلے جانا۔ اس نے کہا ابراہیم تمہارے میں رب کا نام نہیں لوں گا، یہ میری شرط ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے رب کا نام نہ لینا پر کھانا تو کھا لو نا۔ اب وہ آیا، جب قریب بیٹھا تو حضرت ابراہیم نے لقمہ دیا۔ اس نے کہا تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ٹھیک ہے نہ لو لیکن کھانا تو کھا لو۔ اس کے دل میں نرمی پیدا، اے ابراہیم اتنی نرمی، اتنا پیار، پہلے تو ابھی منع کر دیا، اب اتنا پیار، یہ کیسے؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے ہوئے فرمایا کہ اسی ذات نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے اس بندے کو کھانا دو جو میرا منکر ہے، جو میرا نام نہیں لیتا۔ ارے صاحب جس کا تو نام نہیں لے رہا وہی رب مجھے کہتا ہے اس کو کھانا کھلا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی نا میرا رب اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ میں منکر ہو کر بھی اس کا نام نہیں لیتا لیکن وہ رب کہتا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا ابراہیم پھر کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے تمہارے رب کا نام لوں گا، پہلے اپنے ہاتھوں سے مجھے کلمہ تو پڑھاؤ نا، پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار یہ اخلاق تھے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ مشرف باسلام ہو کر جو ہے اس نے کھانا کھایا۔ حضرات ذی وقار آج کے دور میں بھی اس گرمی کی شدت میں ذرا غور کیجئے، آج ہمیں یہ نیکیوں کے کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سبحان اللہ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اگر وہ ہم کر لیں، جس طرح جو ہے ٹھنڈا پانی ہم جو ہے اگر اپنے گھروں کے باہر جو ہے کوئی انتظام انصرام کر دیں، چلتے پھرتے جو ہے مسلمان بھائیوں کو اگر ٹھنڈا پانی فراہم کر دیں، قسم بخدا جو ان غریبوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی وہ سیدھا عرش پر جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کا پیکر فرمائے، اللہ تعالی محبتوں کا امین فرمائے۔